پھر اس باری ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، تو پتا تھا کہ ہم گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے. اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آ کے ہمیں ووٹ دیا، اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ قوم اس وقت الیکشنز جا رہی ہے. قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی، قوم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی. یہ ریفرینڈم یہ ہے کہ پاکستان، یہ جو امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، جو کہ باہر کے ڈکٹیشن کے اوپر چلتی ہے، جو کہ پاکستان کی خودداری، ہماری خود مختاری، اس کو کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کے لیڈرز 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، جن کے انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے، جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں، NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں. قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ بار بار سامنے آ رہا ہے. ہمارا جو پنجاب کا بائی الیکشنز ہوئے 17 جولائی کو، اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائی الیکشن اور اس کے بعد جو ملاکنڈ میں ہوا، سب میں ریجیکٹ ہوئے یہ. اور جو کل ورڈکٹ ہے، جو بھی اس ملک میں قوتیں ہیں، جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں، یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے، کیونکہ ان کے پاس ان کا تو سٹیک، میں ریپیٹ کرتا ہوں، جن لوگوں کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں، ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، روپیہ نیچے جا رہا ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو پاکستانیوں کا ہے، جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے، اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، کہ یہ ایک لوگ آتے ہیں، اربوں اربوں روپے کی ان کی چوریاں، ان کی کرپشن کیسز. میں 3.5 سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، NRO، اور میں نہیں دوں گا ان کو. میں 3.5 سال کہتا گیا. پہلا دن اسمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی، میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں NRO کے لیے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان کو NRO دے کے. 10 سال میں پاکستان، یا ان کے جو 10 سال تھے، 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا، ملک کو بینکرپٹ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے. اور پھر جب ملک اٹھ رہا تھا، پھر ان کو اوپر مسلط کر دیے گئے اور پھر NRO دلوائے ان کو. اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے، ان کو کوئی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے. اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں، جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کون سی بزنسز تھی، سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے، قوم نے واضح بتا دیا ہے، ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم. تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے، جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے. ہمیں کہا جی عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، عمران خان کی فورن پالیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئسولیٹ ہو گئے. میں جب امریکہ گیا تھا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا، جس طرح مجھے اس نے رسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی، سب سے پوچھ لیں. جنرل باجوہ گئے تھے تب، ان سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے. اور جب ٹرمپ نے اس سے میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا، میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتا تھا، یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا. اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، نیشنلسٹ ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا، جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے، وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر منتیں کر رہے شہباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو، ہمیں ضرورت ہے، ہم پیسے اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے.
بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہا ہے, وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں, سندھ کا برا حال ہے, وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومیسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں, یعنی جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں چائنا اور رشیا, اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دیا. کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے, اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے, اور اس کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کی بات کر دی. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں. مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ انڈیا کے پاس ہندو بوم نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, اسرائیل کے پاس یہودی بوم نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بوم ہے اور یہ خطرناک ہے. یہ پوری کیمپین ہے, اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان ڈینجرس پلیس ہے اور نیوکلیر پروگرام, پہلے تو ان کی ڈپلومیسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو پیر پڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوتے پالش کر کے ہم خوش کر دیں گے لوگوں کو, پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں. دوسری چیز یہ کہ جس تیزی سے یہ پاکستان کو اب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو اب خود ہی اسحاق ڈار نے باہر کہا کہ جی ہم قرضے نہیں دے سکتے تو ری شیڈیول کیا جائے, 27 ارب ڈالر کو ری شیڈیول کیا جائے. تو یہ تو دنیا کو آپ نے میسج دے دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. تو میں یہ جب 5 مہینے پہلے یہاں سمیع ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک یہ ان کے ہاتھوں میں ہے, جو پہلے بینکرپٹ کر کے 2 دفعہ چھوڑ کے گئے ہیں, اور اب پھر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اپنی کرپشن بچانے کے, سوائے نہ رہو, لیکن کوئی پروگرام نہیں تھا. نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اور میں نے اور شوکت ترین نے ہم نے واضح طور پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی, یہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی کسی سے, اور خاص طور پہ ان چوروں سے. تو آج وہی حال ہے, ہم نیچے جا رہے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو میں سوال اگلا یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دوسرے جنس جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے, وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں, اور وہ قیمت ادا کر دی. آج یوکرین کا حال دیکھ لیں. آج یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلیر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور اسی لیے میں ابھی آؤں گا بعد میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں, میں کیوں اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں عقل آ جائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, فرق اس قوم کو پڑے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری میٹنگ ہوئی, ہماری سینٹرل لیڈرشپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, اور ہم ساروں کو جو عازم سواتی سے کیا گیا ہے, اس سے پہلے شہباز گل سے کیا گیا, اس کے اوپر میں نے میرے اوپر خیر کنٹیمپٹ کیس بھی لگا, دہشت گردی کا کیس میرے اوپر ہو گیا, اور تب بھی میرا مسئلہ تو کسٹوڈیل ٹارچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے, یا جو غلطی کی عدالت میں قانون بنے ہوئے ہیں, آپ جا کے ان کے اوپر ایکشن لیں. کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو مارا, ٹارچر کیا, ننگا کیا. وہ ایک اور جمیل فاروقی, وہ بھی وہ جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا. عمران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا. تو لیکن جو عازم سواتی سے کیا, میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں, پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں, کہ ہم ان کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں.
یہ ذرا سنے آپ، میں ساری جو اعظم سواتی سے کیا ہے 3 بجے صبح اس کے گھر کے، اچھا ٹویٹ تھی اس کی، بھئی اگر اس کی ٹویٹ تھی اور اس نے جذبات میں آ کے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے، یہ ایف آئی اے کے، اس کے بچوں کے، اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے 4 سال کی اور 8 سال کی، ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا. ایک 75 سال کے آدمی کو اس کو مارا، نوکروں کے سامنے گھر میں چیزیں توڑی، اور اس کے بعد اس کو پولیس اسٹیشن لے کے گئے. پولیس اسٹیشن سے ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیا. یہ کس قانون کے تحت پکڑا ہے؟ یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ان کو ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں؟ اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا. ادھر جا کے انہوں نے اس کو ننگا کیا، ٹارچر کیا، سیکشلی ٹارچر کیا. اس نے عدالت میں آ کے بتایا کہ اسے کیا کیا. 75 سال کے آدمی سے، ملک کا سینیٹر، کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا. ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی. یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر گئی. اور خبر کیا گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی. آپ دنیا جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے؟ کیا یہ سزا ملتی ہے؟ سو دنیا کے اندر یہ شوق ہے. لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. سارے باہر کے اخباروں، میں نے پوری کٹنگ ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں، یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہے. اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی، کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا. اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی، یہ ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے، فوج آرمی، یہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں. کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے؟ اور کیا ایک آئین ہمیں انسان کو ڈگنیٹی نہیں دیتا؟ کہ آئین ہماری عزت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح انسان سے کیا جائے؟ اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے، جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا، میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو جب وہ شہباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. اور آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے سینٹ کو 75 سال نانا اور دادا اس سے یہ کیا گیا، کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا؟ ہم نے اس کے علاوہ فیصلہ کیا، ہم پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر. دوسرا، ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے. تیسرا، ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے اب، جس کے اندر نمبر 1 ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوا میں آن ٹارچر ہے، اس کی ICCPR جو ان کی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ہم ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو اسپیشل ریپورٹر ہے ٹارچر کے اوپر، اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں. یہ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز. اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹیرینز کی، ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے. کس کے ڈر سے؟ کیا سینٹ کے چیئرمین کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے؟ کس سے ڈرے ہوئے تھے؟ اور میں آخر میں، جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا، مجھے پتا ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں.
اس کے یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے، یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے، اور یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے، یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے اس نے نقصان پہنچایا ہے، اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، کیونکہ جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو عمران ریاض سے ہوا، جو یہ ارشد شریف سے ہوا، جرنلسٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے یہ جو 2 کیسز ہوئے ہیں، ایک پروفیسر تھا جو شہباز گل، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، کوئی کرمنل نہیں تھا، وہ ایک پروفیسر تھا، اس سے یہ کیا، اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھے، اور اب ایک سینیٹر سے یہ کیا۔ اس کے اوپر فوری طور پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لیں، کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ انسان، اور اسے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا، اس سے اداروں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ اب آخر میں لانگ مارچ کے اوپر آتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے پوری انتظار، یعنی 25 مئی کے بعد، 25 مئی میں ہم نے کوشش کی کہ پرامن ایک پریشر ڈالے جائیں، جو کہ گورنمنٹ کا، جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پریشر ڈالیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے ہیں جو کہ ساری نظر آ رہا تھا کہ پبلک اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی۔ کبھی پاکستان میں خود اس طرح پبلک نکلی نہیں، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ تو جب پبلک نہیں ایکسیپٹ کر رہی، اور انہوں نے وہاں سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے قیمتیں لگا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے تو آپ نے اسمبلی کرائی ہے، اور پھر واضح اب تو سب کو پتہ چل گیا نا سائفر کا، کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ جو آڈیو لیکس میں، کہ اب ساروں کو پتہ چل گیا، پہلے تو کہتے تھے سائفر ہے ہی نہیں، اب سب کو پتہ چل گیا کہ سائفر ہے۔ تو یہ بیرونی پریشر، بیرونی انہوں نے دھمکی ملی تھی کہ جناب عمران خان کو ہٹاؤ اور شہباز شریف کو لے آؤ، کیونکہ عمران خان کو ہٹانے میں تو شہباز شریف نہیں آنا تھا۔ تو یہ تو سارا واضح ہو گیا کہ پبلک نے یہ نہیں ایکسیپٹ کیا، اور پبلک کو خاص پھر اوپر سے معیشت نیچے لے گئے، مہنگائی اسپانوں پہ چلی گئی۔ مہنگائی کم کرنے آئے تھے، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں۔ تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں، اور صرف ایک ہی اب سلوشن ہے، کس طرح ان کو کوئی قرضے دے دے یا قرضے معاف کروا دے۔ دیکھیں، اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے، یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے، صاف اور شفاف الیکشن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئے۔ جب تک سیاسی استحکامات نہیں ہوگی، استحکام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ، معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی، کیونکہ معیشت تو نیچے جا رہی ہے۔ وہ دار کو لے کے آئے ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم ہے، جس نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی، کہ میم جو 2000 کے اندر اس نے میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا، وہ جو ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا، کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر BBC کی، کہ کیسے وہ قاضی فیملی لندن میں بیٹھی تھی، یہاں سے پیسے بھجواتا تھا، پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا۔ یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتا ہے، ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے، اپنے، کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا، اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے۔ تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں، یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی، یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا۔ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں،
اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا. مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا, کامیابی تو وہ دیتا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی. میں ٹائم دے رہا ہوں, آپ کے پاس ہے, چند دن ہے, اور اس کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے, یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری 6 مہینے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں آئین کے بیچ میں رہ کے کیے. ہم نے جلسے کیے ہیں, پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا 17 جولائی کا تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اب پھر الیکشن میں بائی الیکشن جو بھی بیچ میں, سب کو پتہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اور یہ مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. ایک چیز آخر میں میری بات کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر, اور وہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک, اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیوس کو کون روکے گا. اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی؟ جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو 5 مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے 50 سال میں سب سے زیادہ, جو بجلی کے بل, ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی, اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئی کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے احتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی, تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا. تو میں اس لیے آخر میں جو ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے, میں ان ساروں کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے. ہم یہ اکتوبر کے آگے نہیں جانے لگے, ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں. ہماری تیاری جس طرح میں نے کہا تقریباً مکمل ہے, اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ہر پریس کانفرنس میں ہم سوال کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کیا تحریک انصاف کے کسی کنفیوژن ہے خان صاحب, ابھی تک واضح طور پہ نہیں کہا جا رہا کیا واقعی کسی لیول پہ مذاکرات تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں. خان صاحب اسی کے ساتھ ایک یہ جوڑ لیں کہ آج سینئر صحافی ان کا دیپا صبح میں سن رہا تھا, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کل کے نتائج کے بعد کوئی 4 سینئر ترین جنرل جو ہے وہ آپ سے ملے یہاں پہ, تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی یہ درست ہے. اور جو ٹکا ثانی نے سوال کیا کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کس چیز. دیکھیں مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا ہے, یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. وہ کلیئرٹی مجھے پتہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا. اب اس کو خوف آیا ہوا ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیز نے مل کے بھی اور پھر بھی نہیں جیت سکیں تو ان کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن اگر ہوں گے تو وہ ہار جائے گا. اور وہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ کھینچتے جائیں اس کو, بشک ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, کیونکہ پیسہ اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ملک کا بیڑا غرق ہو تو. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر شاید یہ لمبا چلتا جائے تو یہ جو ویو ہے تحریک انصاف کا یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور میں یہ سن رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے کہ جی اب گرمی آئے گی تو کم ہو جائے گا, اب روزے ہوں گے تو ویو کم ہو جائے گا, پھر کچھ نے کہا جی اب یہ تو ویو تو بڑھتا جا رہا ہے. تو لیکن وہ ڈرا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو, 10 مہینے 1 سال ہو جائے تاکہ ویو کم ہو, تب الیکشن کروائے. اور تب تک ملک کو جو نقصان ہوتا ہے اس کا فکر ہی نہیں, کیونکہ وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے. عمر سے ایک سیکنڈ ذرا عمر سے کر لیں سر, اس کی پرسوں شادی ہوئی ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے. جی عمر, ابھی جو کل ضمنی انتخاب ہوا اس میں جو ووٹوں کا تناسب ہوا, آپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا. پہلی بار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جلسوں کا موب ہے وہ ووٹرز میں کنورٹ ہوا.
سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی جو آپ نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے آپ کی وہ پلاننگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے کہ اس حساب سے آپ جو ٹکٹ تقسیم کریں گے اس میں کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ زیادہ دیا لیکن دوسرے اگر کینڈیڈیٹ ملتان کی بات کریں تو وہاں پر آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہاری ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو موروثی سیاست کا ایک عنصر تھا وہ آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا؟ ایک تو سر یہ بتا دیں اور ساتھ سر ایک ساتھ یہ چھوٹا سا کوشچن یہ بھی ہے کہ جو آپ کا 25 کا جو لانگ مارچ تھا اس میں اور جو آپ اناؤنس کریں گے اس میں سر فرق کیا ہوگا؟ جو وہ نواز شریف اور یہ زرداری 90 کی سیاست کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک چینج ہو گیا اور ملک بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے جس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ جو سیاسی شعور اب آیا ہے وہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. اوپر سے سوشل میڈیا ایک نئی قسم کی ڈیموکریسی ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کی آواز ہے, یہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. تو جو پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں نا یہ جو نواز اور زرداری ان کا ٹائم ختم ہو گیا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب جو بھی کر رہے ہیں یہ نہیں جیت سکتے, انہوں نے اب ہارنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ 25 اور اب میں کیا فرق ہے, فرق یہ ہے کہ 25 میں ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی شیلنگ ہوگی, لوگوں کو اٹھائے 2 دن پہلے گھروں میں گھس کے جو انہوں نے تشدد کیا گھروں کے اوپر, عورتیں تھیں وہاں, یعنی میں نے تو کبھی پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا. اس باری جو ہماری تیاری ہے وہ یہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہو جائیں گے کیونکہ وہ تیاری اب ایسی ہے کہ ہم نے پورا, مجھے پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسے مجرم کا ذہن تو کسی بیوقوف کو بھی پتا ہے کہ وہ اس میں عقل تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ ڈنڈا مارو جی, یہ مارو یہ مارو, اور میں نے جو ڈرون کر دیا تو وہ اوپر سے یہ کر دیں گے. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا یہ چیزیں کرنے کا جو میں کر رہا ہوں. اب مائک لے لیں سر, مائک میں کوسچن سر, مائک لے لیں, ستار صاحب کر لیں. جی بولو. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو احتجاج ہے اور آپ کے احتجاج اور گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتی تو آپ بھی مارچ کرتے ہیں, تو اس تناؤ کی وجہ سے کہ ایسا تو نہیں کہ جمہوریت کی جو ہے بساط وہ لپٹنے کے چانسز ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو سرکاری افسران اعلی کار بن کے جرنلسٹوں کو پولیٹیشنز کو وہ سکرو کر رہے ہیں, کیا ان کی وہ لسٹیں آپ بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ تھینک یو. جو اس دور کے اندر یہ 6 مہینے کے اندر جس طرح کی فیشزم ہوئی ہے, جس طرح کا ظلم کیا گیا ہے, جس طرح کی سختی کی گئی ہے, یعنی جس طرح کی جمہوریت کا قتل ہوا ہے, میں آپ کو یقین, حالانکہ مشرف کے دور میں نے کوئی دن جیل میں گزارے تھے, لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ مشرف, کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا, مشرف کا دور لبرل تھا اس مقابلے میں جو اب ہو رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کی اس ملک کے اندر سختی, یعنی یہ جو میں اعظم سواتی کی میں بات کر رہا ہوں, شہباز گل کی, یعنی اس طرح میں نے تو کبھی اس ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہوتے دیکھی. The recent victory of PTI has prompted many analysts that it might win, 2/3 majority in the upcoming elections if they are held. But your political opponents have created an impression, especially in smaller provinces, that if Imran Khan is voted into power again, he might scrap 18th Amendment and might introduce presidential system. So there are many nationalists, especially in Balochistan and Sindh, the province from where I belong to, who are very apprehensive about this. And then PTI recently made it very clear that it wants all the institutions to be in their constitutional domains. This is what PPP used to claim in the past, Noon League used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between PTI and the government, that at least they should agree that this is something that should be done? ہمارا پرابلم کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ جو اپوزیشن ہے نا یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں, یہ کرمنلز ہیں, یہ مجرم ہیں. کون ہے جو کہ این آر او لیتا ہے؟ مجھے بتائیں آج تک کسی ڈیموکریٹ کو تصور کر سکتا ہے کہ میں اسمبلی میں جاؤں, میرے پر اربوں روپے کے کرپشن کے کیس ہیں, میں قانون پاس کے اپنے سارے کیس معاف کروا لوں؟ یہ کبھی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. پبلک ریپرزینٹیٹیو کا مطلب کہ آپ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرنے آتے ہیں. آپ پبلک کا پیسہ چوری کر کے قانون پاس کر کے معاف نہیں کروا سکتے کسی جمہوریت میں. تو میں پہلے دن سے
یہ گواہ ہیں میرے کولیگز. میں ان کو کہتا رہا کہ ان کو ڈیموکریٹ نہ سمجھو, یہ مجرم ہیں. یہ میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے. اور ان سے ڈائیلاگ آپ جتنا بھی کریں گے وہ آ کے پھنس جائے گا کہ جی ہمیں NRO دے دو. اور میں جب کہتا تھا یہ سارے کہتے تھے جی کون مانگ رہا ہے NRO. اب آتے ساتھی پہلا ہی کام کیا کہ اپنے آپ کو NRO دے دیا. تو ان سے ڈائیلاگ کرنا بڑا مشکل ہے. ڈائیلاگ آپ ان سے کرتے ہیں, مثلا بلوچ نیشنلسٹ ہیں, سندھی نیشنلسٹ ہیں, آپ ان سب سے ڈائیلاگ کرتے ہیں کیونکہ پولیٹکس کے اندر ڈائیلاگ کر کے آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن جو چور ہیں ان سے آپ کیسے ڈائیلاگ کریں گے؟ وہ کہے گا میری چوری معاف کر دو. آپ اس کی چوری معاف کرتے ہیں, آپ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. ملک کے اندر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ سب سے عظیم لیڈر تھے. ان کو نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, یعنی جنہوں نے ظلم کیا, تشدد کیا, سب کچھ کیا, ان کو معاف کر دیا. لیکن جب انہوں نے کہا ایک قریش کی لڑکی نے چوری کیا معاف کر دو, انہوں نے کہا میری بیٹی بھی چوری کرے گا تو میں نہیں معاف کروں گا. چوری کو جب آپ معاف کرتے ہیں معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں. آپ کو چوری, اس کا مطلب کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. تو چوری بری چیز نہیں ہے تو آپ تیسری دنیا بن جاتے ہیں. ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اس لیے وہ ملک غریب ہے. جی ایک منٹ وہ شیراز احمد شیرازی نیو ٹی وی سے سوال ہے میرا. سر شیراز احمد شیرازی نیو ٹی وی سے سوال میرا یہ کہ کل کے ضمن انتخابات میں PTI کی جیت اداروں کے کردار کو کہا دیکھتے ہیں خان صاحب, کیا بقول آپ کے نیوٹرلز کر واقع نیوٹرلز رہے, اور کیا یہ تاثر تو نہیں دیا جا رہا کہ نیوٹرلز کل یا ضمن انتخابات میں نیوٹرلز رہ کر جو جنرل انتخابات تھے اس میں جس طرح آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ وہ پری پلان دھاندلی کرتے ہیں, تو اس میں وہ پری پلان دھاندلی کریں؟ یہ ادھر چلی جاتی ہے کہ دھاندلی کے باوجود بھی آپ نہیں جیت سکتے. اب میں جب ہندوستان اور پاکستانی کرکٹ میچز ہوتے تھے تو وہ ہمارے اپنے امپائر ادھر ہوتے تھے, ان کے امپائر ادھر ہوتے تھے. وہ ہم ادھر نہیں جیت سکتے تھے, وہ ادھر نہیں جیت سکتے تھے کیونکہ ٹیم مشکل میں پڑتی تھی, امپائر مدد کرنے آ جاتے تھے. میں واحد کیپٹن ہوں جو ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آیا تھا. یہ ہم امپائروں کے باوجود جیت رہے ہیں. لیکن یہ ہم امپائروں کے باوجود, کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ سکندر سلطان سے بددیانت دار الیکشن کمشنر میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. اور وہ آ ہی گیا, آڈیو لیکس میں وہ آ ہی گیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے کہ اچھا چن کے یہ 8 حلقے رکھو تاکہ کسی طرح آپ دونوں مل کے تو الیکشن کمیشن مل کے ہرا رہی. اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ایک حصہ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جو پنجاب کے بھی ضمنی الیکشن تھے جو 20 ہوئے تھے بائی الیکشنز, ادھر بھی جا کے سارا وقت وہ مریم اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا حمزہ کے ساتھ. یہ سارا وقت پلان حلقے بنانے کے اندر یہ سارا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, اور اس کے باوجود ہم جیتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن دیکھیں, اس نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے EVM مشینز نہیں آنے دی. اگر EVM مشین ہوتا, یہ کراچی کا الیکشن کے اندر مسئلے نہ آتے. وہ اب گھسے ہوئے ہیں پولیس والے اندر اور وہ سٹیمپس لگا رہے ہیں. EVM مشین ہوتا تو آپ کر ہی نہیں سکتے دھاندلی. اور ہم کہتے رہے گورنمنٹ میں بیٹھے کہ EVM مشینز لے کے آؤ. یہ الیکشن کمیشنر ملا ہوا تھا نون لیگ اور ان کے ساتھ اور ہینڈلرز کے ساتھ, اور یہ آنے نہیں دے رہے تھے مشین, کیونکہ یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں. صدیق جان اس وقت جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ نیب ختم ہو گیا, مریم نواز بری ہو گئی, شباز شریف بری ہو گئے, حمزہ بری ہو گئے, EVM ختم ہو گیا, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم ہو گئے, یعنی جتنی چیزیں اس حکومت نے آگے کرنی تھیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں سوائے ایک چیز کے, وہ ہے میاں نواز شریف کی واپسی. اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 2 وجوہات سے الیکشن نون لیگ نہیں جانا چاہتی. ایک نون لیگ اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, اور اس کا مطلب ہے نواز شریف کی واپسی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ساتھ ہی جو یہ بہت خطرناک ایک تاثر بن گیا ہے کہ عمران خان کی کامیابی فوج کی بطور ادارہ شکست تصور ہوگی. تو اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے جس وجہ سے شاید ادارے بھی الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں اور الیکشن کی طرف وہ نہیں جانا چاہتے؟ اب میں یہاں ذرا 2 ذہن میں ہوں. نواز شریف کو الیکشن صرف تب لڑ سکتا ہے کہ اس کی چوری معاف کر دی جائے. اب جب آپ نے اس کی چوری معاف کر دی, کیونکہ چوری تو سامنے ہے, 4 بڑے بڑے لندن کے فلیٹ ہیں اس کے اربوں روپے کے, بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر سے ہے, بیٹی کے نام پہ فلیٹ لیے ہوئے. اس سے بڑا کیا, یعنی ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے فلیٹ ہے, اور وہ تسلیم بھی تب کیا جب پینما کے اندر انکشاف ہوا. اس سے پہلے نہیں مانتے تھے, اس سے پہلے تو کہتے تھے لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جب پکڑے گئے اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا. ابھی تک نہیں بتا سکے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا. اب آپ اس آدمی کو چلیں, ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے دو. میرا تو پورا دل ہے کہ دیکھیں میں تو ایک سپورٹس مین رہ چکا ہوں,
میں تو کمزور ٹیموں سے کھیلتا ہی میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. میں شاید واحد کیپٹن تھا جب کمزور ٹیم آتی میں کسی اور کو کھلاؤ. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں کہ پھر ہم نے مجرموں کو, یعنی جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ لے. ویسے جو NRO مل گیا اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا, تو چلو اچھا آئے مقابلہ کرے. لیکن وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, وہ تب تک نہیں میچ کھیلتا تھا جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہ ہو. جمخانہ کلب کے اندر آج بھی کسی سے پوچھ لیں, بڑے لوگ ہیں یا ابھی جو کھیلتے تھے ہمارے ساتھ, یہ سلمان لوگی سے پوچھ لیں, جو وہ پہلے اپنا امپائر لے کے آتا تھا دونوں طرف, پھر کھڑا ہو کے بیٹنگ کرتا تھا. بلکہ وہ ایک دو صحافیوں نے بھی یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو وہ کبھی کھیل ہی نہیں سکتا میچ صحیح طرح نیوٹرل امپائر سے. اداروں کی شکست, دیکھیں اداروں کی آپ نے دیکھیں, کون چاہتا ہے کہ اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو؟ یعنی وہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا, ملک کا نقصان ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر کلیش ہوتا ہے, عدلیہ ہو, فوج ہو, نقصان تو ملک کا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے, حالانکہ کئی جگہ ہمیں کارنر بھی کیا گیا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے. رانا ثناء اللہ صاحب روز کہتے ہیں جی کہ فورس کا یوز کریں گے اگر آپ اسلام آباد آئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا, تو اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی اور یہاں پہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئیں اور کسی تھرڈ فورس کو انٹروین کرنا پڑا, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پہلے تو جو بھی ہوگا ذمہ دار تو یہ ہوں گے چور, جو صرف آئے ہیں اپنی چوری, اپنی NRO لینے کے لیے. ان کا تو اور کوئی مقصد اگر ہے تو مجھے بتا دیں. اور دوسری چیز دیکھیں, وہ ٹائم ہمارا کب ہم نے کوئی, مجھے بتائے نا, میں 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, کب ہم نے کوئی چیز آئین کے باہر کی ہے؟ میں اب سارے لوگوں سے حلف لیتا ہوں ہر جگہ کہ انہوں نے پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے آزادی, حقیقی آزادی کے لیے. لیکن ساتھ کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے کے اندر رہیں گے, آئین کی پاسداری کریں گے, کیونکہ میں ڈیموکریٹ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں 3 دفعہ انہوں نے لانگ مارچز کی, فضل الرحمان آئے, یہ سارے کنٹینر پہ کٹے کھڑے تھے. کیا ہم نے کوئی تشدد کیا؟ کوئی ہم نے ٹیئر گیسنگ کی؟ کوئی ہم نے ان کے اگینسٹ FIR کاٹی؟ تو یہ جو ایک مجرم, کیونکہ یہ تو ہے ہی ایک قاتل آدمی, اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ عابد شیر علی کا باپ کہتا تھا اس نے 18 قتل کیے, کوئی کہتے ہیں 18 بھی 25 یا 24 کیے, جو بھی ہے. یہ آدمی کو اور اس کے عقل میں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے, اس نے تو یہی اسٹوپڈ باتیں کرنی ہے نا. لیکن ہمارا سارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کیے ہیں اپنے آئین کے دائرے میں رہ کے, جو کہ ہمارا حق ہے. میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا, یہ پرامن احتجاج ہوگا. ہم تو کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے, نہ کبھی پہلے کیے. خان صاحب عاطف بٹ فرام GNN سے. خان صاحب گزشتہ روز آپ 6 ضمنی انتخابات میں جیتے ہیں, نمبر 1 کون سی نشست رکھیں گے؟ اور دوسری بات, تحریک انصاف کب تک الیکشن چاہتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں فوری انتخابات, تو الیکشن کمیشن کو بھی 2 ماہ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور 28 نومبر تک ایک اہم جو تعیناتی ہونی ہے, اس تعیناتی کا کیا کیا جائے؟ اور سیکنڈ چیز, اگر یہ تعیناتی موجودہ حکومت کر دیتی ہے تو اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس میں بڑا کلیئر ہے. پہلے تو الیکشن کمیشن کا آئین آرڈر کرتا ہے اس کو کہ 90 دن میں الیکشن کروانا ہے. اگر وہ نہیں کرواتا تو الیکشن کمیشن کو اٹھا کے باہر پھینکے, کیونکہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. جہاں تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, کسی صورت نواز شریف جیسے مجرم جس کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے, جو ملک سے باہر سارے اس کے ایسٹس ہیں پڑے ہوئے ہیں, جو یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گیا, جو جب باہر بیٹھا ہوتا ہے تو سارا جس نے پاکستانی فوج کے خلاف جس طرح کی اس نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, جو اس کا سارا, تو اس طرح کے آدمی کو آرمی چیف جیسی اتنی اہم اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے, نہ اس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور زرداری جس کو ساری دنیا 10% کہتی ہے, حالانکہ ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں 10% سے زیادہ چوری کرتا ہے وہ, یہ لوگ, اس طرح کے لوگ مجھے بتائیں کیا یہ کوالیفائڈ ہیں ملک کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ جو پھر سے میں کہتا ہوں کہ وہ سارا ملک کی سیکیورٹی ڈیپینڈ کرتی ہے. آرمی چیف میرٹ کے اوپر آنا چاہیے, نہ عمران خان کا آدمی ہونا چاہیے, نہ کسی اور کا آدمی ہونا چاہیے. ساری دنیا کے اندر ایسی, اور میں بات کر رہا ہوں کامیاب
जो ममालिक हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती है। इनको सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपने जजेस चाहिए, अपने FIA का हेड चाहिए, इन लोगों को अपना नैब का हेड चाहिए, जो इन्होंने मिलके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना नैब का हेड रख के तब मुल्क को लूटा था। उन लोगों को चाहिए जिनको कोई इस मुल्क के कानून तोड़ने होते हैं, या उनको पैसा चोरी करना होता है, या चोरी करके पैसा बचाना होता है। उन लोगों को, इदारों को कंट्रोल करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। मुझे बताया, मैंने 3.5 साल में मुझे एक बताएं कि जो मैंने मेरिट के बगैर कोई भर्ती की हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन आर्मी चीफ है जब तक वो मेरिट में है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट जुडिशरी और क्वालिटी के हमारे जजेस हो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस ऊपर जाएगी। हम FIA के मैंने पूरी कोशिश की, दयानतदार आदमी FIA का हेड बनाया, नैब हमारे हाथ में नहीं थी। आप IGs देख लें, ये शहबाज शरीफ IG लेके आए जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर करप्शन में इसके ऊपर आया हुआ है, उसको बना दिया इसने इस्लामाबाद का IG, क्योंकि करप्ट लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मैंने किसी को नहीं मैं जानता था, तफ्तीश करते थे कि जो सबसे मेरिट के ऊपर था उनको हम बनाते थे। ओके जी, थैंक यू।